دنیا کی زندگی میں ایمان کے ان درجوں پر فائز ہونے کے لیے جہاں اللہ انسان کا مقصود بھی ہو، مطلوب بھی ہو اور معبود بھی ہو، اللہ انسان کی پیاس بھی ہو، اس کی پکار بھی ہو، اس کا سکون بھی ہو اور اس کا اطمینان بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی پیچیدگیوں سے نکلنے کے لیے زبردست فارمولہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تین چیزوں کو مان کر اس پر اپنی زندگی کو گامزن کر کے انسان دنیا کی تکلیف، غموم اور ہموم سے نکل کر سکون اور اطمینان کی اور ایمان اور احسان کے درجوں پر فائز ہو سکتا ہے، جس کا پہلا سٹیج یزکیہم تزکیہ ہے۔ نفس کو ہر اس عیب سے پاک کرنے کا اس سلسلے کا نام ہے جس میں انسان تکبر، حسد، صغر الہمہ، کمزوری، ڈپریشن، بزدلی، قائری کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں کو اپنا الہ بنا لیتا ہے اور دنیا کے پیچھے ہی لگ کے اس کی عبادت میں گامزن ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے لوگوں اور مال سے ہی اس کی زندگی کامل بھی ہوگی اور اس کا دلی سکون اس تکمیل تک پہنچ جائے گا جس کی تلاش کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس پروسیس کو، اس پروسیجر کو تزکیۃ النفس کہتے ہیں، نفس کو پاک کرنا، اور یہاں پر اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو، اس سے امید کو، اس سے محبت کو، اس سے رجا، اس سے ڈرنا، اس پر توکل رکھنا، کامل اعتماد رکھنا کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو کل تھی، آج ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کو اپنے اندر پختہ کرنا۔ اس پروسیس سے جب انسان گزر جائے گا تو اسے دوسرے پروسیس میں انٹر ہونا چاہیے جو ہے تعلیم، یعلمہم الکتاب۔ چیزوں کے، دنیا کے، جذبات کے، روحانی زندگی کے، جسمانی زندگی کے، لوگوں کے، اپنے، اللہ کے حقوق اور ان سے جڑے ہوئے معاملات کو ان کی جگہ پر وضع کرنا، اسے علم کہتے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں وہ نہیں جان سکتا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، افراط کیا ہے، تفریط کیا ہے، ہر معاملے کے اندر کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کتنا تعلق، کس جگہ پر کیسے ہونا چاہیے، جذبات کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے۔ انسان کی ایموشنل سائیکالوجی، اس کی بیہیویئرل سائیکالوجی، اس کی محبت، اس کا پرسیپشن، ہر چیز کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ اگر 4 کرنا ہے تو 5 بھی ٹھیک نہیں اور 3 بھی ٹھیک نہیں۔ وضع الشیء علی موضعہ، چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ ہے علم۔ اور قرآن اور حدیث کے علاوہ یہ سٹینڈرڈ اور یہ ایکولیبریم کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنا پڑے گا، پہلے اپنی نفس کی اندر کی ان غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اس سے ہمارا سکون جڑ جائے، اس سے ہمارا اطمینان جڑ جائے۔ پھر ہم وہ علم سیکھیں جس سے ہم لوگوں کی ویلیوز جان سکیں، ہم اللہ کے حقوق جان سکیں، اس کی ویلیو جان سکیں اور اپنے جسم کی ویلیو جان سکیں اور اپنے جذبات کی ویلیوز جان سکیں اور اس دنیا کی ویلیوز جان سکیں۔ اور تیسرا پروسیس اس دنیا میں اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے، ایمان کے اس درجے کو احسان بنانے کے لیے ہے حکمہ۔ اپنے علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، لوگوں کو اپنی بات کی طرف کیسے بلانا ہے، کیسے اپنے علم کو منوانا ہے، کیسے چیزوں کو کرنا ہے، کس طریقے سے اس دین کے رستے کے اندر لوگوں کو اس پروسیس پر گامزن کرنا ہے، تاکہ ایک انسان ایک جماعت یعنی کہ ایک امت کی شکل اختیار کر کے ایک پورے معاشرے کی اصلاح کر سکے اور وہ پورا معاشرہ اللہ کے ساتھ جڑ کے دنیا کے اندر سکون اور اطمینان کی طرف گامزن ہو سکے۔ جب تزکیہ نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی اور حکمت نہیں ہوگی تو ہوئی انسان دنیا کو اپنا معبود بنائے گا، دنیا میں اپنا سکون تلاش کرے گا، لوگوں میں اپنا اطمینان ڈھونڈے گا، لوگوں کی عبادت کرے گا، چیزوں کو ان کی وجہ سے ہٹائے گا اور دنیا میں فساد پیدا کرے گا، اپنے آپ کو الہ کہے گا یا لوگوں کو الہ کہے گا، اپنے آپ کو خدا کہے گا یا لوگوں کو یا اشیاء کو یا مال کو ہی خدا کہے گا۔ لوگوں نے اس دنیا میں وہ فساد اس لیے کیا کیونکہ وہ اصل علم سے دور تھے، اور اگر علم تھا تو نفس پاک نہیں تھا، اس میں سائیکوپیتھیز اور وہ تزکیہ نہیں تھا، اور اگر تزکیہ بھی تھا اور تعلیم بھی تھی تو حکمت نہیں تھی۔ کون سا کام کہاں، کب، کیسے، کس اماؤنٹ میں، کس کوانٹٹی میں، کس انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں، ان تینوں چیزوں کا بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے انسان بحیثیت ایک امت، انسان بحیثیت ایک جماعت، انسان بحیثیت ایک فرد سکون اور اطمینان اس نیچرل بیلنس سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں
اللہ کی دی ہوئی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خود کو اور اس دنیا کو سکون کا اور اللہ کے ساتھ اطمینان کا ایک گھر بنا سکیں۔